حاشا الإله بأن تكيف ذاته فالكيف والتمثيل منتفيان والأصل أن الله ليس كمثله شيء تعالى الرب ذو الإحسان. الحمد لله الذي له الأسماء الحسنى وصفات العلى وله الحمد في الأولى والآخرة والصلاة والسلام على نبيه المصطفى ورسوله المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اتبع الهدى اما بعد. الناجحون پلیٹ فارم سے اللہ تعالیٰ کی اسماء و صفات کے حوالے سے سیریز لیس کمثلہ شیء معرفت الہی سے بندگی کا سفر، اس کے اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پچھلے ایپیسوڈز میں ہم ان چیزوں پہ بات کر چکے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات سے کیا مراد ہے، ان کی کیا اہمیت ہے، ان پہ ایمان لانے کے کیا تقاضے ہیں، اور اس پہ ایمان لانے کے ثمرات کیا ہیں، اور جو نہیں ایمان لے کے آتا وہ کس طرح محرومی کا شکار ہوتا ہے، اور پھر ان اسماء اور صفات میں کیا مشترک ہے اور کیا ان میں تفریق ہے، اس پہ ہم بات کر چکے۔ تو انشاءاللہ اس ایپیسوڈ میں ہم اس موضوع پہ بات کریں گے کہ وہ کون سی خاص اصطلاحات ہیں جو اسماء و صفات کے موضوع کے حوالے سے سمجھ لینا بہت ضروری ہے، تاکہ جب بھی اسماء و صفات کے حوالے سے بات ہو تو آپ ان چیزوں سے آگاہ ہوں۔ تو یہ کچھ اصطلاحات ہیں جن کو بہت زیادہ اسماء و صفات کی بحوث میں استعمال کیا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلی جو اصطلاح ہے وہ ہے توقیف کی۔ توقیف وقف یوقف توقیفاً، یہ اس کا بنیادی مادہ ہے، اور اس کے لغوی معنی جو ہیں وہ ہیں روک دینا، ٹھہرا دینا، کسی چیز کو مخصوص جگہ پہ محدود کر دینا۔ اسی سے وقف کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ وہ کسی چیز کو روک دیتا ہے، اور عربی میں جو ہے مواقف یا موقف کا لفظ استعمال ہوتا ہے پارکنگ کے لیے، جہاں پہ گاڑی کو روک دیا جاتا ہے۔ اور اصطلاحی طور پہ اس کے کیا معنی ہیں کہ ایسی چیز جس میں انسان کی ذاتی رائے یا اجتہاد کا دخل نہ ہو، بلکہ اس کا اثبات یا نفی صرف اللہ تعالیٰ یا اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہو اور نصوص سے ہمیں معلوم ہو، یعنی کہ قرآن و سنت سے، اور ہم اس پہ صرف ایمان رکھتے ہوں کہ یہ چیز ہے یا نہیں ہے، یہ کرنی ہے یا نہیں کرنی، یہ توقیف ہے۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ عبادات جو ہیں یہ توقیفیہ ہیں، یعنی کہ ان کو کرنے کا طریقہ، ان کا وقت، یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص کہے کہ رمضان کے روزے چونکہ گرمیوں میں آ رہے ہیں تو ان کو منتقل کر کے ہم کسی اور مہینے میں لے جائیں تاکہ ہم اسے اچھی طرح سر انجام دے سکیں۔ ہم کہیں گے نہیں، یہ توقیفی امر ہے، یہ رمضان میں ہی ہے، اور یہ فجر سے لے کے مغرب تک ہی روزہ ہوگا، اس کے علاوہ روزہ نہیں ہو سکتا ہے۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں بھی یہ جو پہلی اصطلاح ہے، اس کو اہل السنہ والجماعہ محدثین استعمال کرتے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ اللہ کے نام وہی ہیں جو اللہ نے خود بتلائے ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائے ہیں۔ جو اللہ نے بتلائے وہ کلام الہی میں ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبر دی وہ احادیث میں موجود ہے۔ تو اللہ کی صفات بھی وہی ثابت ہوں گی جو نصوص شرعیہ میں آئیں۔ انسان اس میں اپنی عقل یا ذوق سے کوئی نیا نام نہیں گھڑ سکتا ہے، نہ ہی اس کی کوئی تشریح اپنی طرف سے کر سکتا ہے، اور نہ ہی کسی صفت کو ثابت یا منفی کر سکتا ہے۔ تو یہ جو ہے وہ توقیف کہلاتی ہے۔ اس کی مثال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان اللہ کان علیما حکیما، کہ اللہ تعالیٰ علیم بھی ہے، حکیم بھی ہے، بہت زیادہ علم والا بھی ہے اور معاملات کے لیے حکیم بھی ہے۔ تو اب یہ قرآن کی نص سے ہمیں یہ اسماء پتہ چل گئے، اور ہم اس کو اس کے ظاہر پہ اسی طرح ہی مانیں گے۔ تو لیکن اس کے مقابلے میں یہ کہنا کہ اللہ کا نام موجود ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ موجود ہے، عرش پہ مستوی ہے اور اس کائنات کو چلا رہا ہے تو وہ موجود ہے، تو ہم کہیں گے کہ نہیں، یہ نام چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان نہیں کیا، اللہ تعالیٰ نے کلام الہی میں اس کا ذکر نہیں کیا، تو اس لیے موجود اللہ تعالیٰ کا نام نہیں ہو سکتا ہے۔ اگرچہ اس کے معنی درست ہیں، لیکن ہم یہ نام اپنی طرف سے نہیں دے سکتے، یہی توقیف ہے۔ تو اسی لیے اگر ہر کوئی اپنی مرضی سے نام گڑنے لگ جائے، اپنی طرف سے بنانے لگ جائے کہ اللہ تعالیٰ کے لیے مجھے یہ نام بڑا اچھا لگا ہے، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یہ صفت موجود ہے تو اس لیے اس پہ نام بھی رکھ دیا جائے، تو یہ بات درست
نہیں ہوگی اور یہ دین میں اضافہ ہوگا۔ اور عقیدے کی سلامتی بھی یہی ہے کہ اپنی زبانوں کو، اپنے قلموں کو اس سے روک لیا جائے کہ بعد میں یہ چیزیں جو ہیں بدعت کا باعث بنتی ہیں، یا پھر چلتے چلتے بدعقیدگی سے انسان کو جو ہے وہ شرک کی جانب بھی لے جاتی ہیں۔ تو حق کا معیار یہی ہے کہ جو قاعدہ ہم آگے اس کو مزید وضاحت سے کریں گے بھی، کہ الاسماء والصفات کلھا توقیفیہ، کہ اللہ تعالیٰ کے تمام اسماء، تمام صفات توقیفیہ ہیں۔ تو یہ ہماری پہلی اصطلاح تھی، اور یہ محدثین اور اہل السنہ والجماعہ اس کو استعمال کرتے ہیں جو سلف صالحین کے منہج پہ چلتے ہیں۔ اس کے بعد اگلی جو چیز ہے یہ ہے تعطیل۔ تعطیل، عطل یعطل تعطیلا، اسی سے عطلہ، چھٹی کا لفظ بھی آیا ہے کہ کسی چیز کو معطل کر دینا اردو میں استعمال ہوتا ہے، تو کسی چیز کو خالی، بیکار یا ترک کر دینا یا اسے چھوڑ دینا، یہ عطل شیء یہ کہلاتا ہے۔ اور اس کی اسماء و صفات کے لحاظ سے کیا تعریف ہوگی کہ اللہ کی صفات یا اسماء کا انکار کر دینا، یا ان سے جو ان کا حقیقی مفہوم ہے اس کو اس سے ہٹا دینا، خالی کر دینا۔ مثال کے طور پہ کہنا کہ اللہ کا علم، سمع، بصر، کلام وغیرہ نہیں ہے، تو یہ مکمل تعطیل ہے۔ یا یہ کہنا کہ اللہ علیم تو ہے لیکن نعوذ باللہ بلا علم ہے، اللہ سمیع تو ہے لیکن بلا سمع ہے، تو یہ جزوی تعطیل ہے۔ اور اس میں جو فرقے بنیادی طور پہ زیادہ اس میں ملوث رہے وہ جہمیہ، معتزلہ اور روافض ہیں، تو یہ لوگ اس میں زیادہ جو ہے وہ ملوث رہے۔ اچھا جی، اس کے بعد اس سے اگلی جو چیز ہے وہ ہے تعویل۔ اولا یؤول تعویلا، تو یہ لفظ پہلے قرآن مجید کی تفسیر کے لیے بھی استعمال ہوتا تھا، اور اس کا لفظی معنی کیا ہے؟ کسی چیز کو اس کے اصل یا نتیجے کی طرف لوٹا دینا۔ اول الکلام، اس کی تفسیر کسی اور معنی پر اگر کی جائے تو یہ تعویل کہلائے گا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو جو دعا دی، آپ نے کیا کہا؟ اللہم علمہ التعویل وفقہہ فی الدین، کہ اللہ اس کو تعویل سکھا دے۔ لیکن وہاں مراد کیا ہے؟ وہاں قرآن مجید کے معانی، مفاہیم اور تفسیر کا سیکھنا مراد ہے۔ اور اصطلاحی لحاظ سے اسماء و صفات میں اب اس کی کیا تعریف ہے کہ شرعی نصوص، یعنی صفات یا اسماء کو ان کے ظاہر معنی جو معروف معنی ہو اس سے ہٹا کر کسی دوسرے مجازی یا عقلی معنی پہ محمول کرنا، یہ جو ہے تعویل کہلاتی ہے۔ مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ الرحمن علی العرش استوی، کہ رحمان جو ہے وہ عرش پہ مستوی ہے۔ اب یہ قرآن کی آیت ہے، اب اس کا انکار تو کیا نہیں جا سکتا، اب کیا کریں جی؟ اب اگر ہم نے اس کو نہیں ماننا تو نعوذ باللہ اس کو اس کے اصل معنی سے ہٹا دیا جائے۔ تو استوا کا مطلب استولا، غلبہ پانا کر دینا، یا ید اللہ کا مطلب اللہ کے ہاتھوں کا مطلب کر دینا کہ اس سے مراد نعمت یا اللہ کی قدرت ہے، یا اس طرح کے اور معانی جو ہیں اس کو استعمال کرنا۔ تو یہ چیزیں جو ہیں سب سے زیادہ اشاعرہ، ماتریدیہ میں پائی جاتی ہیں، اس کے علاوہ معتزلہ اور روافض میں بھی اس کا اثر پایا جاتا ہے، لیکن سب سے زیادہ یہ تعویل کا جو استعمال کیا ہے وہ اشاعرہ اور ماتریدیہ نے کیا ہے، اور یہی لوگ سب سے زیادہ جو ہے وہ آج کل پائے جاتے ہیں۔ اس کے بعد ہے تشبیہ۔ تو شبہ یشبہ تشبیہا، کسی چیز کو کسی اور کے ہم شکل یا اس کے یکساں قرار دینا، ٹھیک ہے؟ شبہ شیء بالشیء، ایک چیز کو دوسری چیز کے مانند قرار دینا، تو یہ تشبیہ کہلاتا ہے۔ تو اصطلاحی تعریف کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کو مخلوق کی صفات یا اسماء کے مشابہ قرار دینا۔ مثلا یہ کہنا کہ چونکہ ید اللہ کا ہاتھ ہے، تو اگر ہم کہیں گے کہ انسانوں کے ہاتھ، تو اس طرح اللہ تعالیٰ اور انسانوں کی آپس میں مشابہت ہو جائے گی، یکسانیت ہو جائے گی، اس لیے ہم یہ کرتے ہیں کہ اللہ کی اس صفت ید کا ہی انکار کر دیتے ہیں، نعوذ باللہ۔ یا جی یہ کہنا کہ اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، تو یہ صفات تو مخلوقات میں بھی پائی جاتی ہیں کہ وہ بھی سمیع ہیں، وہ بھی بصیر ہیں، ان کے بھی یہ نام ہو سکتے ہیں، تو اس لیے ہم کہہ دیتے ہیں کہ اللہ بلا سمیع ہے، یا بلا بصر بصیر ہے، یا پھر سمیع اور بصیر کا ہی انکار کر دیتے ہیں، اور 5-7 اسماء کے علاوہ باقی سب کا انکار کر دیتے ہیں، تو یہ تشبیہ کہلاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے مشابہ قرار دینا کہ اللہ کا ہاتھ انسان کے ہاتھ کی طرح ہے، یا جو ہے وہ اللہ کا سننا اور نعوذ باللہ انسان کا سننا ایک جیسا ہے، تو یہ تشبیہ کہلاتی ہے۔ اور اس میں جو فرقے زیادہ طور پہ ملوث رہے ان میں مجسمہ اور کرامیہ ہیں،
کہ جنہوں نے نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ مجسم شکل میں قرار دے دیا۔ تو اس کے بارے میں ہم تفصیل میں بعد میں بات کریں گے، اور اسی سے ملتا جلتا ایک لفظ جو ہے وہ تمثیل بھی ہے جو اس کے قریب قریب ہے۔ اس کے بعد ہے تحریف۔ تحریف کسی چیز کا حلیہ ہی بگاڑ دینا، حرف یحرف تحریفا، کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا، بگاڑ دینا یا بدل دینا۔ حرف اللفظ یعنی کسی لفظ کو کے معنی یا صورت کو بدل دینا۔ اور اصطلاحی طور پہ اسماء و صفات میں اب اس کی کیا تعریف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات یا آیات و احادیث کے الفاظ یا معانی کو اس طرح بدل دینا کہ وہ کچھ اور ہی معنی بن جائے۔ ید اللہ کو قدرت کہہ دینا بغیر کسی دلیل کے۔ تعویل جو ہے، اور یہ تحریف میں فرق یہ ہے کہ تعویل میں بے شک اس کو اس کے اصل معنی سے بدل دیا جاتا ہے، لیکن کم از کم اس میں کوئی جو ہے وہ اس کے ساتھ مناسبت پیدا کی جاتی ہے، جبکہ تحریف میں کسی بھی قسم کی مناسبت پیدا نہیں کی جاتی، بلکہ سیدھے سیدھے اس کے معنی کو بالکل ہی بدل دیا جاتا ہے، جو کسی طور پہ بھی اس کا معنی نہیں ہوتا ہے۔ تو تحریف معنوی یہ زیادہ تر روافض اور باطنیہ کا جو ہے وہ طریقہ کار رہا ہے کہ جو صفات یا آیات ہیں ان کو جو ہے وہ سیاسی معنی میں یا اپنے عقدی معنی میں بدل دینا، ٹھیک ہے۔ ید اللہ سے انہوں نے مراد دیا کہ یہاں ید اللہ سے مراد علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نعوذ باللہ، یا اس طرح کی باقی تحریفات کر دینا۔ تو اس میں جو فرقے زیادہ تر ملوث رہے وہ فلاسفہ، باطنیہ اور روافض ہیں، اور کہیں کہیں جو ہے معتزلہ اور اشاعرہ نے بھی ان چیزوں کو اپنے عقائد کو ثابت کرنے کے لیے استعمال کیا۔ اللہ ہمیں سے بچا کے رکھے۔ تو آگے تمثیل آ گیا، اوپر بھی میں نے اس کی طرف اشارہ کیا، تو یہ ہے مثل یمثل تمثیلا، یہ کسی چیز کی عین وہی مثال جو ہے وہ پیش کر دینا۔ مثل شیء بالشیء، کہ اس چیز کو دوسری چیز جیسا ہی مانا جائے، کہ مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ فار ایگزامپل جو کسی فیکٹری میں جو چیزیں بنتی ہیں، پانی کی بوٹلز ہیں، وہ سب ایک جیسی ہیں، تو یہ تمثیل ہے۔ تشبیہ کیا تھی کہ ایک بوتل تھی، دوسری بوتل آپ اس کے پاس لے کے آئے، کہے یہ بوتلیں ایک جیسی دکھائی دے رہی ہیں، لیکن تمثیل کیا ہے کہ وہ چیزیں ایک ہی ہیں، اصل میں دونوں کی شکل و صورت، دونوں کی مقدار، دونوں میں جو چیز استعمال ہوئی ہے وہ ہو بہو ایک ہے، تو یہ تمثیل کہلاتا ہے۔ تو اس کی اصطلاحی تعریف اسماء و صفات کے لحاظ سے کیا ہے کہ اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات کے عین مطابق ماننا، کہنا کہ اللہ کی آنکھیں ایسے ہی ہیں جیسے انسانوں کی آنکھیں، یا اللہ کا چہرہ نعوذ باللہ ہمارے چہرے کی طرح ہے، جبکہ اہل سنہ کا کیا ہے کہ یہ اللہ کی صفات اور نام اس کے شان شان ہے، جیسے اس کے لائق ہیں، اور وہ خالق ہے، قادر مطلق ہے، ہم سب مخلوقات ہیں، اور ہمارے اندر نقص ہے جبکہ اللہ کے ہاں نقص نہیں ہے، خامی نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے محدودیت نہیں ہے، اس کے اندر جو ہے وہ فنا ہونا نہیں ہے، جبکہ مخلوقات میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، اور مخلوقات نے یہ صفات جو ہے وہ وضعیت ہے ان کی طرف انہوں نے لی ہوئی ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ اصلاً ذات کے اندر ہی موجود ہیں، جیسے کہ کل ہم صفات میں کہہ چکے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت کا جو اللہ کی صفات ہیں وہ اس کی ذات کا لازمہ ہے۔ اچھا جی، اس میں بھی جو غالی قسم کے فرقے رہے، اس میں مجسمیہ اور کرامیہ ہیں، اور ان کا تو قرآن مجید نے انکار کر دیا کہ لیس کمثلہ شیء، کہ اس کے مثل تو کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی۔ اچھا جی، اس کے بعد اگلی جو چیز ہے وہ ہے تکییف۔ تو یہ کیف یکیف تکییفاً، کیفیت اردو میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہے، تو کسی چیز کی جو ہے وہ حالت یہ بیان کرنا یا اس کا تعین کرنا، یہ جو ہے یہ تکییف کہلاتا ہے۔ تو اصطلاحی لحاظ سے اب اس کا کیا معنی ہے کہ اللہ کی صفات کی کیفیت اور شکل بیان کرنا یا اس کا تصور ذہن میں باندھ لینا۔ مثال کے طور پہ یہ کہنا کہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہیں، اللہ کی انگلیاں ہیں، تو اللہ کے بھی ہاتھ اور انگلیاں ایسے ہی ہوں گے جیسے مخلوقات کی یا جیسے انسان کی ہے، کہ اس کی ایک ہتھیلی ہے، آگے 5 انگلیاں لگی ہوئی ہیں، تو اسی طرح اللہ تعالیٰ کا بھی ہاتھ ہوگا۔ تو یا پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ عرش پہ ہے اور عرش پہ کرسی ہے، تو اللہ تعالیٰ جو ہے نعوذ باللہ کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے، تو یہ باتیں کرنا جو ہے، اس طرح کیفیت بیان کرنا، یہ جو ہے اس کو تکییف کہتے ہیں۔ اور اس کے بارے میں امام مالک رحمہ اللہ نے اہل السنہ والجماعہ کا اس وقت اصول بیان کر دیا جب ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عرش پہ کیا کیفیت ہے،
تو انہوں نے اس پہ وہ معروف اپنا قول بیان کیا کہ الاستواء معلوم، کہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پہ مستوی ہے، والکیف مجہول، لیکن اس کی کیفیت سے ہم جاہل ہیں، لا علم ہے، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں دیا گیا ہے، والایمان بہ واجب، ہمارے اوپر کیا ہے کہ ہم بس ایمان لے کے آئے ہیں کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، والسوال عنہ بدعہ، اور ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرنا جس کے بارے میں خود اللہ تعالیٰ نے نہیں بیان کیا، یا خود سے اس کی ایکسپلینیشن کرنے لگ جانا، وضاحت کرنے لگ جانا، یہ چیز بدعت میں داخل ہے جو انسان کو گمراہی میں لے جاتی ہے، کہ جیسا کہ خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جو آپ خطبہ دیا کرتے تھے کہ کل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، کہ ہر بدعت جو ہے وہ گمراہی ہے، اور ہر گمراہی بندے کو جو ہے آہستہ آہستہ جہنم کی آگ کی طرف لیتی جاتی ہے اگر اس پہ مداومت رہے اور اس میں شدت بڑھتی جائے۔ تو یہ تکیف ہے یا کیفیت ہے، تو یہ بھی جتنی بیان کر دی گئی اتنی ہم بیان کریں گے، کہ اللہ نے کہا کہ اللہ کے دونوں ہاتھ کیا ہیں؟ داہنے ہیں، اب یہ ہم بیان کریں گے، لیکن آگے اس کی کیفیت، اس کی شکل اور چیزیں بیان کرتے رہ جانا یہ ہم نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی انگلیاں ہیں جو، اور ہمارے دل جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی بین اصابع الرحمن، اللہ کی انگلیوں کے درمیان ہیں۔ اب یہ کیسے ہیں اور کیوں ہیں، کس طرح ہیں، اس کو ہم بیان نہیں کریں گے۔ اور اس کے بعد ہے تفویض، ٹھیک ہے جی، تفویض جو ہے فوض یفوض تفویضاً، کسی کو کوئی چیز سپرد کر دینا، اس کے حوالے کر دینا۔ تو اس کے اصطلاحی معنی کیا ہے کہ صفات الہیہ یا اسماء میں کہ معنی کو کہہ دینا کہ اللہ کے سپرد ہیں، اور یہ کہنا کہ ہمیں نہ ان لفظ کا مطلب پتہ ہے نہ مراد ہمیں پتہ ہے۔ تو اہل سنہ والجماعہ کا یہ بھی عقیدہ نہیں ہے، اور یہ جدید جو اشاعرہ ہیں، جو متاخرین اشاعرہ اور معتزلہ ہیں، عمومی طور پہ انہوں نے ان عقائد کو اختیار کیا کہ ان سے جب کہا گیا کہ الرحمن علی العرش استویٰ، کہ اللہ عرش پہ مستوی ہے، اور اس کا معنی جو صحابہ کرام سے ہمیں معلوم ہوا وہ ہے کہ برابر ہونا، بلند ہونا، تو کہتے ہیں کہ بھئی ہمیں نہیں پتہ، ہم تو یہ کہیں گے الرحمن علی العرش استویٰ، اور ہم کہیں گے کہ ید اللہ، اللہ کے ہاتھ، ہم کہیں گے اللہ کی آنکھیں، اس سے آگے ہم نہیں جائیں گے۔ تو ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ سلف صالحین کے ہاں تفویض جو ہے وہ صرف کیفیت میں تھی، کہ وہ کیفیت جو ہے اس کا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیتے تھے، اور معنی کو جو ہے اور الفاظ کو مانتے تھے، کیفیت کو نہیں مانتے تھے کہ ہم نہیں جانتے۔ جبکہ جو جدید یہ متکلمین یا شاعرہ یا اور ماتریدیہ ہیں، ان کے ہاں کیا ہے کہ کہتے ہیں کہ معنی اور مراد دونوں ہی اللہ کی طرف ہیں، ہمیں کچھ بھی نہیں پتہ، ید استوا نزول کا کیا مطلب ہے ہم نہیں جانتے، اللہ کے نزول کا ہمیں مطلب بھی نہیں معلوم اور مراد بھی نہیں معلوم۔ تو یہ بھی چیز کیا ہے، یہ جو ہے وہ عقیدہ بالکل باطل ہے، اور یہ باقی عقائد سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ یہ ایک طرح کے انکار کی جدید ترین صورت ہے اور خطرناک ترین صورت ہے۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس سے بھی محفوظ رکھے۔ تو اس میں جیسا کہ میں نے بتا دیا کہ زیادہ تر اشاعرہ اس میں ملوث ہیں، اور بعض ماتریدیہ نے بھی ان کو اختیار کیا۔ یہ کچھ اصطلاحات تھیں کہ جو بھی انسان اللہ تعالیٰ کے اسماء اور صفات کے بارے میں بات کر رہا ہو، اس موضوع کو جاننا چاہ رہا ہو، تو اس کو ان چیزوں کا پتہ ہونا ضروری ہے۔ اور اس میں پہلی چیز ہم نے جو بیان کی وہ تھی توقیف، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ تحریف، تعطیل، تأویل اور تشبیہ، تمثیل، اور اسی طرح جو ہے وہ تکییف، اور آخر میں تفویض۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے اس کا انسان کو جاننا بہت ضروری ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اللہ تعالیٰ کے اسماء و صفات کے بارے میں وہی عقیدہ نصیب کرے جو کہ اللہ کے شان ہے، اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، سلف صالحین نے اس پہ عمل کیا اور ہم تک ان کو پہنچایا۔ تو اگلی قسط میں ہم انشاءاللہ اہل السنہ والجماعہ کے کیا اصول ہیں ان پہ بات کریں گے، اور پھر اس کے مقابلے میں جو اہل باطل ہیں ان کے کیا اصول و ضوابط ہیں، اور کس طرح وہ حق کے رستے سے ہٹے، اور وہ کون کون سے گروہ ہیں اس پہ بات کریں گے۔ تو ابھی ہمیں اجازت دیجیے، اگلی قسط کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ وباللہ التوفیق، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔